بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ہوائیں دم بخود تھیں، فضائیں حیران تھیں، چشم فلک حیرت کے ساتھ پلک جھپکنا بھول چکی تھی۔ نسل انسانی کے سب سے بڑے سردار، عظمت والے فضیلت والے انسان، محبوب کبریا، سرور انبیاء، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رمضان المبارک کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، فاتحانہ انداز کے ساتھ اسلامی لشکر کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ظلم و ستم سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی مکہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح عطا فرمائی اور پوری رونق کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ اسلامی لشکر کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کو فتح اعظم بھی کہتے ہیں اور فتح مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ، یہ فتح مکہ سن 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو اور 10 جنوری 630 عیسوی کو انجام پایا۔ مسلمانوں نے اس مہم کے نتیجے میں مکہ کو فتح کر کے اسلامی حکومت کے قلم رو میں شامل کر دیا۔ آج اسی پر گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی فکری گفتگو کرنے والے، یقیناً میرے بھی پسندیدہ، آپ کے بھی پسندیدہ حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت عمدہ گفتگو کرنے والے، جنہوں نے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی حاصل کیا۔ سینکڑوں ہزاروں طلباء ان سے علم کی دولت حاصل کر چکے ہیں، اور انہوں نے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے بعد دین کو سرچ کیا، دین کی تعلیم حاصل کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت عمدہ اور شائستگی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کرنے والے، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ ہمارے پسندیدہ ثناخوان محترم محمد نبیل احمد نظامی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں تشریف لائے۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ نبیل بھائی، اللہ کریم آپ تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بتائیے گا آغاز ہی سے کہ اس غزوہ کے اسباب کیا تھے، کس وجہ سے یہ غزوہ، یہ فتح مکہ کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حافظ غضنفر بھائی اور حب رمضان کی پوری ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ آپ اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جو ماہ سیام میں اس بابرکت پروگرام سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جو ہیں ان کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ فتح مکہ یا غزوہ فتح مکہ کا سبب کیا تھا، تو اس میں بیان کرتا چلوں کہ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا تھا جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کفار اور مشرکین مکہ نے اب جنگ و جدل کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس امن معاہدے کی صورت میں دونوں فریقین جو ہیں وہ آپس میں اس بات پر اتفاق کر گئے کہ اب مشرکین مکہ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدل نہیں ہوگی۔ صحیح۔ لیکن مشرکین مکہ جو ہے اس امن معاہدے کی پاسداری نہ کر سکے، اور مشرکین مکہ کے قبیلے کی ایک شاخ جسے بنو بکر کہتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے بنو خزاعہ کے اوپر رات کی اندھیری میں حملہ کیا، جس میں قریش مکہ جو ہے وہ بھی پیش تھے۔
بظاہر تو وہ نقاب کی صورت میں غزوے میں شامل، اس لڑائی میں شامل ہوئے، اس حملے میں شامل یعنی ہوئے، لوگ چھپ کر وہ اس میں شامل ہوئے. جی جی بالکل، وہ چھپ کر اس حملے میں شامل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان جتنے بھی قبائل ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ ہم اس لڑائی میں شریک تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر، اس لڑائی کی اور اس حملے کی خبر جو ہے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خبر دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک عظیم لشکر، جن کی کم و بیش تعداد 10,000 تھی، ایک لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اللہ اکبر. اس عظیم لشکر کے جیسے جیسے یہ مکہ کی طرف چلتا گیا تو پرامن طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے. اس عظیم لشکر کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ جو ہے وہ حائل نہ ہوئی سوائے ایک چھوٹی سی لڑائی کے جو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل کے درمیان ہوئی، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا قتال کرنا پڑا. اس چھوٹی سی لڑائی کے بدلے میں 12 مشرکین مکہ قتل اور 2 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے. اللہ اکبر. یوں ہی عظیم لشکر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ 20 رمضان کو فتح مکہ کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوا. اللہ تو یوں فتح مکہ جو ہے وہ رونما ہوئی. فتح مکہ کو فتح عظیم کے نام سے جو ہے وہ مسموم کیا گیا. اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی اس عظیم فتح کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تمام اسباب تھے جو غزوہ فتح مکہ کا سبب بنے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے تمام مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے اندر تشریف لا رہے تھے اور پوری آب و تاب کے ساتھ، رونق کے ساتھ، تو کفار کو اس وقت کیا رد عمل تھا؟ یہ وہی کفار تھے جو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے فتح عطا کی تو اس وقت کفار کا رد عمل کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. صدق اللہ العظیم. غضنفر بھائی، بات یہ ہے کہ جس وقت 6 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں مطلع کیا کہ حبیب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ مکہ شریف تشریف لے جائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. کئی عرصے سے، مدتوں سے صحابہ تڑپ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے. اللہ اکبر. تو اس موقع پر 1400 صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تیار ہو گئے اور یہ عمرہ شریف کے لیے روانہ ہوئے. ایسے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خوشی دیدنی تھی اللہ اکبر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس کیفیت سے سرشار تھے کہ وہ آج 6 برس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جا رہے تھے. اللہ اکبر. چنانچہ سبحان اللہ. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ٹھہرے تو ادھر کفار مکہ نے روک دیا اور کہا کہ آپ سب لوگ مکہ شریف میں نہیں داخل ہو سکتے. اللہ اکبر. یعنی کفار نے داخل ہونے سے روک دیا، داخل ہونے سے منع کر دیا کہ بھائی آپ مکہ میں نہیں داخل ہو سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں آپ ان کی بات سن کے آئیں، ان کے ساتھ معاملات طے کر کے آئیں. ادھر سے یہ خبر بھی آ گئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. اب ایسے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہو تو ہم ان کے قتل کا بدلہ ہر صورت میں لیں گے اور ہم ان کا قصاص لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. ایسے عالم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں مبارک ہاتھ فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان سے، کس عظمت سے حرم کعبہ میں جب داخل ہوئے ہوں گے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ادھر بیعت لے رہے ہیں. اور صحابہ کرام نے جب نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. ابھی یہ جو آپ اپنے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں یہ بیعت بڑی قیمتی ہے، یہ صرف آپ کا دست رحمت نہیں ہے بلکہ اس پر ہم نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست رحمت بھی رکھا ہوا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. اب ایسے عالم میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم مکہ میں داخل ہوئے تو کفار نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ عمرہ کر لیں،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے محبوب حجازی کے بغیر عمرہ کر لوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ میں اکبر، عمرہ کروں گا سبحان تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار مکہ کا ایک ایگریمنٹ ہوا، یہ وہ امن معاہدہ تھا کہ جس کے اندر یہ طے ہو گیا تھا کہ 10 سال مسلمانوں کے اور کفار کے مابین جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ وہی ایگریمنٹ تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جی جاتا یہ صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ تھا، صحیح۔ اور اس موقع پر اسی ایگریمنٹ کے اندر ایک یہ بھی شک تھی کہ اگلے سال جب مسلمان آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ یہاں نہیں رہیں گے، یعنی جب مکہ میں آئیں گے، جب مکہ میں اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اس سال یہیں سے پلٹ کے جائیں گے۔ صحیح۔ اور پھر یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، اس کے اندر یہ طے ہو گیا کہ جو کوئی بھی اگر کوئی غیر مسلم کفار مکہ میں سے اگر مدینہ شریف سے وہ مکہ آنا چاہے اپنی مرضی سے تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے جائے گا تو اس کو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو واپس بھیجے۔ تو جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ہم اتنا کمزور ایگریمنٹ سائن کرنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ تعالیٰ کے امر کے مطابق یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عنقریب فتح مبین کی خوشخبری سنا دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی ایگریمنٹ کے اندر یہ طے ہوا کہ مسلمان جس سے چاہیں اپنا حلیف بنا لیں اور کفار جس کو چاہے اپنا حلیف بنا لیں، اور یہ ہوگا کہ باہمی آپس میں قتال نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو اب ایسا ہوا کہ اگلے برس ایک شخص قبیلہ بنو بکر میں سے اٹھا اور اس نے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ اشعار پڑھے، اور یہ اشعار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب تھی۔ ادھر قبیلہ بنو خزاع جو مسلمانوں کا حلیف تھا، اور قبیلہ بنو خزاع میں بہت سارے اہل ایمان لوگ موجود تھے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے اس کو زخمی کر دیا، جس نے اشعار پڑھے تھے۔ یہ وہ ناموس رسالت کا وہ محافظ تھا کہ جس نے قبیلہ بنو بکر کے اس گستاخ پر حملہ کر دیا، اسے زخمی کر دیا، اس بات پر کہ تو نے اللہ کے محبوب کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اب یہ صرف 2 افراد کا جھگڑا نہیں رہا، اب یہ قبیلوں کی جنگ شروع ہو گئی، اور ادھر کفار مکہ اپنے حلیف کے ساتھ آ گئے، تو خفیہ طور پر انہوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر۔ ادھر قبیلہ بنو خزاع کے ایک مسلمان صحابی حضرت سیدنا عمر بن سالم الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف پہنچے نا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری رویداد بتائی، یا رسول اللہ اس طرح ہم چونکہ آپ کے حلیف ہیں، ہمیں آپ کا سہارا ہے، اور قبیلہ بنو بکر کے ساتھ انہوں نے مل کر ہم پر حملہ کیا۔ ابھی یہ وہ موقع تھا کہ جب وہ معاہدہ ہوا تھا کہ قتال نہیں ہوگا، قتال نہیں ہوگا، اسی وقت یہ ساری معاملات طے ہوئے۔ جی اس ٹائم یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری صورتحال سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خزاعۃ منی وانا منہم، کہ قبیلہ بنو خزاع والے میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ یا تو جو ہمارے بندے قبیلہ بنو خزاع میں سے قتل کیے ان کی دیت دو، خون بہاؤ، یا پھر اعلان کر دو اس بات کا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا۔ تو اب یہ بات جیسے ہی ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ہمیں تو موقع مل گیا مسلمانوں کو مارنے کا۔ انہوں نے کہا جی معاہدہ ختم کیا جاتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد جب واپس آیا، غضنفر بھائی بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے فتح مکہ کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مشورہ فرماتے تھے، اس مرتبہ صدیق اکبر کو بھی نہیں بتایا، اللہ یہ اکبر۔ بات اتنی راز میں رکھی، اور نبی علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جب تک ہم مکہ میں داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک
کفار کو اس کی اطلاع نہ دینا کہ حضور کے غلام آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی مدینہ منورہ سے 10,000 صحابہ کا لشکر، 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ روانہ ہونے کو تھے۔ اور ادھر یہ اطلاع جب ابو سفیان کو ملی کہ بھائی تمہارے دوسرے گروؤں نے تو وہ معاہدہ توڑ دیا، تو اس نے کہا بھائی تم پر قہر ٹوٹے، تم نے تو مشکل کھڑی کر دی ہے، اب ہم اس کنڈیشن میں تو نہیں ہے کہ اب مسلمان اس وقت مضبوط ہو چکے تھے، کئی فتوحات ہو چکی تھی، تو اب وہ دوڑتا دوڑتا آیا، فوراً سواری لی اور مدینہ شریف آیا۔ وہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھی، ام المومنین، آگے فوراً اس کے پاس گھر میں پہنچا اور بیٹھ گیا۔ تو وہ بیٹھنے لگا تو وہ مسند رسول پہ بیٹھ رہا تھا، تو سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے مسند نیچے سے ہٹا دی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تو تم نے یہ میرے نیچے سے کپڑا ہٹا دیا کہ میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نجس ہو، تو یہاں پر رسول کائنات کے سوا کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مایوس ہو گیا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کسی کی اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ بالآخر یہ کارواں اپنی فاتحانہ شان کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ اب جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکہ شریف کے قریب پہنچے، رات کا وقت ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے بھائی اپنا اپنا چولہا جلاؤ، اپنا اپنا چراغ روشن کرو۔ تو ظاہر ہے غضنفر بھائی جس جگہ پہ 10,000 بندے بیٹھے ہوں اور پھر وہ نفوس قدسیہ ہوں کہ قدسیان فلک بھی جن پہ رش کرتے ہوں، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر صحابہ نے جس وقت سب نے اپنی اپنی بتیاں جلا دی تو کفار مکہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو سفیان کو لایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم رب پہ ایمان لے آؤ؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور رب ہوتا تو آج ضرور ہماری مدد کرتا۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ جہاں اسلام کی شان غالب ہونی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ فلاں پہاڑی کے اوپر اسے کھڑا کرو، یہ مسلمانوں کو مکہ شریف میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہوئے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی کہ وہ لوگ جو اسلام کے خلاف، انہوں نے اسلام کو مٹانے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا۔ رب ذوالجلال اسلام کو شان عطا فرما رہا تھا، اسلام کو عظمت عطا فرما رہا تھا۔ اب اس راستے کے اندر جب صحابہ کرام مکہ شریف میں داخل ہونے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ایک صحابی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو دن ہے، یہ آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ یعنی وہ دلوں میں وہ قہر بھی تھا، وہ دلوں میں وہ غصہ بھی تھا کہ جو کفار ظلم کیا کرتے تھے، بدلہ تو لینا تھا نا۔ اب وہ تاب کے ساتھ شان کے ساتھ مکہ میں داخل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو غصہ تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ رضائے مولا کے لیے تھا۔ اللہ سمجھنے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہ سارا منظر یاد تھا کہ جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، تو صحابہ کرام کو تو وہ منظر بھی یاد تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھی، لولان کیا تھا۔ تو صحابہ اپنے لیے نہیں، مصطفیٰ کے لیے غصے میں تھے، جلال میں تھے۔ تو جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھے، کہا میاں تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہٹ جاؤ، بس آج بدلہ لینا ہے، آج اور دوسری کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو وہ فوراً دوڑے دوڑے آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ فلان سے ابھی اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اسے کہنے دو، اسے کہنے دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کے یہ الفاظ ان پر تیروں سے بھی بڑا وار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کیا شان عطا کی، کس شان عظیم کے ساتھ مکہ فتح کروایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا جب کفار ظلم کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پا کر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ہر ظلم سہا، ہر بات برداشت کی، لیکن جب وقت آیا تو پھر اس شان و شوکت کے ساتھ
مکہ میں داخل ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کا جو بھی عمل ہے، ان کے دلوں کا جو بھی اظہار، ان کو کرنے دو، کہ صحابہ آج اپنے دل کی باتیں کہیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں جو بھی غصہ ہے آج کھل کر اس کا اظہار کریں، یہ کفار پر بڑا گہرا وار کرے گا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہم بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس شان والے، اس عظمت والے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم محمد نبیل نظامی سے کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئین میرا احساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے میرے دل کے میرے دل کے دھڑکنے کی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اور حاصل کلام شیخ کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کہ پکارو چاہے کتنی بار، پکارو چاہے کتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت کلام مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔
پروفیسر صاحب انہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا مظفر وارثی صاحب کا، بہت خوبصورت لکھا کہ حضور کی رحمت للعالمینی اس قدر ہے، اس قدر آپ رحمت اور شفقت فرماتے ہیں کہ پکارنے والا جتنی مرضی مرتبہ پکارے، جہاں سے بھی پکارے، حضور اس کی پکار کو سنتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ تو حضور کی رحمت للعالمینی کا اظہار فتح مکہ کے دن کیسے ہوا؟ غضنفر بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، انسانیت اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے، رحمت ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی ہے۔ تو فتح مکہ میں جہاں پر بہت سے واقعات رونما ہوئے، وہاں پر ایک اور واقعہ جو ہے بہت اچھا، جس سے میں بہت متاثر ہوا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اور جو شفقت ہے جانوروں پر بھی، وہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب یہ عظیم لشکر پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ مکہ کے شہر میں داخل ہو رہا تھا، تو راستے میں ایک کتیا اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ ایک عظیم لشکر جو ہے اس کتیا کے بچوں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں میں رونتا ہوا نہ چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ حکم دیا کہ اس کتیا کے گرد جو ہے وہ دائرہ بنا لیں، تاکہ یہ لشکر جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ اس عظیم لشکر کے پاؤں تلے آ کے جو ہے وہ رونتے نہ چلے جائیں۔ تو اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے وہ جانوروں پر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی فتح مکہ میں جہاں پر رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جانوروں پر بھی اور انسانوں پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح مکہ کے موقع پر ان تمام مشرکین مکہ کو اور اپنے تمام دشمنان اسلام کو جو ہے عام معافی کا اعلان کر دیا، کہ جنہوں نے مختلف طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائے، مسلمانوں کو جو تکالیف جو ہے وہ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے دن کو جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کر دیا کہ کسی سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بے شک۔ ناظرین کرام، جس طرح سے بھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر اپنے تمام دشمنوں کو عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ یاد رکھیں ناظرین کرام، ہمیں اگر کہیں موقع مل جائے کسی سے قصاص لینے کا، بدلہ لینے کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی، یہ پیغام دیا، جس طرح سے آب و تاب کے ساتھ اور اتنے زیادہ صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ آپ فتح مکہ کے دن آئے، تو جس طرح سے رحمت للعالمین کا پیغام دیا، رحمت اور شفقت کے ساتھ عام معافی کا اعلان فرمایا، اور نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوروں پر بھی رحمت فرمائی، تو یہ تمام غزوہ، یہ تمام فتح مکہ عام مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے۔ تو مفتی صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے تناظر میں امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی غضنفر بھائی، اس تناظر میں امت کے لیے پیغام کے طور پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے تناظر میں نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ آج کے بعد مسلمانوں پہ کوئی چڑھائی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ کہ آج کے بعد جو جنگ ہوگی وہ مسلمان ایگریسو جنگ لڑیں گے، ڈیفینسو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کہ جب بھی جائیں گے مسلمان غالب ہونے کے لیے جائیں گے اور غالب ہو کر ہی آئیں گے، یعنی فاتحانہ انداز۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک تو یہ پیغام ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں جی اسلام تو کسی پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، بس صرف اسلام کہتا ہے اپنا دفاع کرو، نہیں، فتح مکہ تک تو بات دفاع کی تھی۔ اب حضور نے فرمایا کہ اسلام کو پوری دنیا پہ غالب ہونا ہے انشاءاللہ۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام پوری دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اب مغلوب نہیں ہوگا دین انشاءاللہ۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اس موقع پر اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بھی معاف کیا، لیکن ایسے ہی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلو یہ رکھا کہ فرمایا کہ ابن حتل کو جہاں پاؤ اسے قتل کر دو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب حکم دیا تو صحابہ گئے، دیکھا کہ وہ کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ
وہ تو کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قتلا، کہ اگر وہ کعبے کے اندر بھی گھسا ہوا ہے تو پھر بھی اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس سے ہمارے لیے، امت کے لیے یہ سبق ہے کہ نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا غزوہ فتح مکہ کے موقع پر اظہار یوں ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے گستاخوں کو، اپنے دشمنوں کو معاف بھی فرمایا اور اپنے گستاخوں کو کعبے میں لپٹے ہوئے بھی قتل کروایا۔ فلہذا امت مسلمہ پر لازم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی میں اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً یا صریح الفاظ میں کوئی گستاخی کا جملہ بول دے، ادنا سی بھی معاذ اللہ گستاخی کر دے، تو ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہے۔ اور یہی 14 صدیوں سے امت کا معمول آ رہا ہے کہ جب بھی کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی میں بے ادبی کی تو اس شاکان مصطفیٰ نے ایسے لعین کو ہمیشہ، ہر دور میں، ہر جگہ، ہر علاقے، ہر بستی میں جہاں بھی اس نے گستاخی کی اسے قتل کر کے بارگاہ رسالت مآب میں انہوں نے اعزاز حاصل کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ کے لیے فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے موقع پر سے اس سے بہتر اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، وہاں پر اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا، اور وہ اگرچہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا بھی ہے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور یقیناً یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا ہی ایک دوسرا پہلو ہے۔ جس طرح سے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ کوئی شخص اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معافی کا اعلان کرے، یقیناً یہ اختیار اور یہ کلی اختیار صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہی حاصل تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامد ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔